وہ سوال دراصل ارتضا کی چاہت اور اس کے مان کا کھلا اظہار تھا، اور اسی اظہار نے نگین کے دل میں ایک بھونچال سا اٹھا دیا تھا، ایک ایسا بھونچال جو ساری فیلنگز کو تہس نہس کر کے اسے ایک نرم و نازک جذبے سے روشناس کرا گیا تھا۔ وہ جذبہ اتنا گہرا اور طاقتور تھا کہ نگین اس سے منہ موڑنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی، اسی لیے صاف گوئی سے اس نے پاپا کو ساری بات کہہ سنائی تھی، اپنی خواہش کا بھی بتا دیا تھا اور ارتضا سے ملاقات کا سندیسہ بھی دے ڈالا تھا۔ لیکن ریاض صاحب کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ نگین کہاں جانتی تھی کہ وہ اس کے مستقبل کا کیا فیصلہ کرنے والے تھے، لیکن اس نے پھر بھی یہ سوچ لیا تھا کہ زندگی میں جب بھی کسی کو چننے کا موقع ملا تو وہ اپنا ووٹ صرف ارتضا کے حق میں ڈالے گی، اس لیے کہ وہ ایک ہوبرو مرد ہی نہیں، اس کی پہلی چاہت بھی تھا۔ خیالات کا بہاؤ اسے جانے کتنے نشیب و فراز سے گزار لایا تھا۔ انہی میں بہتے بہتے بالآخر نگین کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ پاپا اذیت اور درد سے بلبلا رہے تھے۔ ان کی آہو پکار اتنی کربناک تھی کہ نگین کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور بے پناہ سکوت بھی۔ پاپا کے بیڈ روم میں بھی خاموشی طاری تھی، شاید اس نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی تھی، دل یکدم ہی ڈوبنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ سونے سے پہلے جانے کن سوچوں میں الجھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے کمرے کے نائٹ بلب کو آف نہیں کیا تھا۔ لیکن اب کمرے میں اندھیرا تھا، مکمل اندھیرا، تو کس نے آ کر اس کے بیڈ روم کی لائٹ کو سوئچ آف کیا تھا؟ اس کا دل اپنے آپ پہلو میں شور مچانے لگا تھا۔ نگین نے سائیڈ لیمپ کو روشن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ پہلے جا کر پاپا کو ایک نظر دیکھ آئے، ہو سکتا تھا وہ اپنی تکلیف کے احساس سے سو نہ پائے ہوں۔ رات وہ حد سے زیادہ بے چینی محسوس کر رہے تھے، بہت مضطرب تھے۔ وہ تیزی سے بستر چھوڑ کر اٹھ آئی تھی، دونوں کمروں سے منسلک دروازہ بند تھا۔ نگین دوبارہ ٹھٹکی تھی، دروازہ بند کیوں تھا؟ وہ اس دروازے کو کبھی بند نہ کرتی تھی، اسی دروازے سے گزر کر وہ روز پاپا کے کمرے میں جا کر انہیں دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ وہ دروازہ اسے اپنے پاپا کے قرب کا احساس دلاتا تھا۔ ماما کے مرنے کے بعد جب وہ تنہائی کے احساس کے ساتھ پاپا کے لیے حد درجہ بے تاب رہا کرتی تھی تو اکثر بے وقت اٹھ کر ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی اور گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ ماما کی یاد میں اشک بہانا اور پاپا کو بھی آبدیدہ کرنا اسے اب بھی یاد تھا۔ وہ دونوں ماما کی کمی کو ایک دوسرے کے احساس اور محبت سے پورا کیا کرتے تھے، اور وہ دروازہ ان حالات میں انہیں رسائی کا احساس فراہم کرتا تھا۔ وہ دروازہ دونوں کمروں کے درمیانی دیوار میں ماما کی خواہش کے تحت کھولا گیا تھا تاکہ وہ اپنی اکلوتی چہیتی بیٹی کو نظروں سے دور نہ کر سکے۔ نگین سو جاتی تو ماما رات کے کسی پہر آ کر اس کی دیکھ بھال کرتیں اور اس کی نیند میں خلل نہ ہو، چپکے سے بکھری کتابیں سمیٹ کر اسے ڈھک جایا کرتی تھیں۔ ان کے پیار کا شدید احساس نگین نے اپنی نیند میں ماتھے پر گرم بوسے کی صورت بارہا محسوس کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد اب وہی دروازہ باپ اور بیٹی کے درمیان ایک ایسا رابطہ تھا جو تحفظ کے احساس کے ساتھ تنہائی کی دیوار کو بھی گرا دیتا تھا۔ لیکن آج وہ کھلا دروازہ بند کیوں تھا؟ آج پاپا کی اذیت اور بے چینی کے تحت نگین نے رات اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو چوپٹ کھولا تھا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کے تحت وہ اٹھ کر پاپا تک پہنچ سکے۔ نگین کا دل بند دروازہ دیکھ کر خود بھی بند ہو جانے کے قریب تھا۔ کیا پاپا اسے چھپ کر اپنے کمرے میں کچھ کر رہے تھے؟ یہ وہ پہلا خیال تھا جو لمحے میں نگین کے دل میں اجاگر ہوا تھا۔ اس نے دروازے کے نزدیک آ کر لاک گھمایا مگر وہ کھل نہ سکا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز رفتاری سے ریکارڈ توڑنے لگی، کچھ تو تھا جو آج وہ دروازہ لاک تھا۔ آخر ایسا کیا تھا؟ وہ وہیں کھڑی تھی، فیصلہ کرنے میں ایک ہچکچاہٹ کا سامنا تھا۔ اسے سوچنے میں دیر لگی، آیا کہ وہ دوسرے دروازے سے پاپا کے کمرے میں جائے یا نہ جائے۔ کمرے میں گھڑی کے ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ رات کی تاریکی خاموشی میں مل کر ماحول کو گمبھیر بنا رہی تھی۔ دفعتاً اندر کمرے سے پاپا کی گھٹی آواز نگین کی سماعت سے ٹکرائی تھی اور ساتھ ہی ایک دھمکی آمیز آواز کی سختی بھی اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھی۔ کوئی راز احمد سے کہہ رہا تھا، بہت لحاظ کر لیا تیرا، بول فائل کہاں ہے؟ نگین نے بہت صاف سنا تھا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ کون تھا وہ؟ رات کے اس پہر پاپا کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ کہاں سے آیا تھا وہ شخص؟ نگین کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پہلا احساس جو ذہن پر بوجھ بن کر گرا تھا وہ ریاض احمد کی زندگی کے خطرے میں ہونے کا احساس تھا۔ کوئی انجان شخص ان کے کمرے میں موجود تھا، بلکہ انہیں دھمکا بھی رہا تھا۔ اف اللہ، وہ پاپا سے کیا سلوک کر رہا ہے؟ نگین کا بدن بے جان ہو گیا تھا۔ ریاض احمد کی آواز اپنے کمرے کی خاموشی میں اذیت سے چور ہو کر گھٹے انداز سے یوں ابھر رہی تھی جیسے ان کے لبوں پر کوئی پہرہ لگا دیا گیا ہو۔ کیا اس شخص نے ان کا منہ دبا رکھا تھا؟ نگین کا برا حال تھا۔ وہ فوری طور پر اپنے کمرے سے نکل کر ریاض احمد کے بیڈ روم کی طرف دوڑی تھی۔ اس نے چند قدموں کا فاصلہ سیکنڈ میں طے کیا تھا اور بلا سوچے سمجھے باہر کے دروازے کو
झटके से खोलकर उनके कमरे में दाखिल हो गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने बेसोचे समझे स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और अगली ही साथ में पापा का कमरा बरकी तेज रोशनी में नहा गया। नगीन ने देखा 2 हट्टे-कट्टे गुंडे पापा के इत्राफ में मौजूद थे। एक उन पर झुका हुआ था और दूसरा हाथ में क्लाशनकोफ पकड़े यूं खड़ा था जैसे पहरागिरी पर मामूर हो। राज अहमद के ऊपर झुके शख्स के हाथ में एक नन्ही सी टॉर्च रोशन थी, जिसका स्पॉटलाइट की सूरत में चमकता दायरा राज अहमद को अपने हल्के में लिए हुए था, जबकि उनकी हालत देखने के काबिल थी। वो खौफ, अजियत और पसीने में डूबे हुए थे। नगीन की अचानक आमद उन तीनों को खबरदार कर गई थी। वो 2 अशखास चौंक कर सीधे हुए थे, जबकि रियाज अहमद का चेहरा नगीन को देखते ही पीला पड़ गया था। इधर वो आदमी बिजली की सी तेजी से उसकी तरफ लपका था, लेकिन रियाज अहमद का हाथ अपने करीब खड़े मर्द का बाजू जकड़ चुका था। छोड़ो मुझे, उसने दुरुस्ती से बाजू झटक कर राज अहमद को बिस्तर पर धक्का दिया था। नगीन पत्थर की मूरत बनी आंखें फाड़े कमरे में होने वाली कार्रवाई को देख रही थी। पापा को गिरता देख वो चीखती हुई आगे बढ़ी तो वही आदमी जो रियाज अहमद के पास खड़ा था अपने साथी से बोला, पकड़ो इसे, सारा खेल बिगाड़ देगी साली। उसकी आवाज़ पर नगीन ने बेतरह चौंक कर उसे देखा। वो आवाज़ सुनाई थी। कहाँ सुनी थी उसने? ओ माय गॉड! नगीन को एकदम याद आया था। ये आवाज़ उस दहशतगर्द की थी जिसने दोबारा उसे कॉल की थी। मतलब वो दिलावर था। हाँ, उसने यही नाम बताया था नगीन को। तुम यहाँ कैसे आ गए? वो बिजली बनकर उसकी तरफ लपकी थी, लेकिन दूसरे गुंडे ने उसकी कमर में बाजू डालकर घसीट लिया और अब वो उसकी गिरफ्त में बिन की मछली की तरह तड़प रही थी। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ो। बकवास बंद कर रानी, ये तेरे बाप का घर है और यही लिहाज है हमें, वरना तेरी इस पतली सी गर्दन को तोड़ना मुश्किल नहीं। आवाज़ हलक में दबाकर रख समझी। जाने दो इसे, खुदा के लिए छोड़ दो, मेरी बेटी बहुत मासूम है। राज अहमद ने मिन्नत की थी। बकवास बंद कर बुड्ढे, हम भी मासूम हैं। क्या तूने हमें छोड़ा था? वो साफ मजाक उड़ा रहा था। देखो, ये औरत ज़ात है, इसे इन मामलात में इन्वॉल्व मत करो। इसे किसी बात का कोई इल्म नहीं है। रियाज अहमद ने हाथ जोड़ दिए थे। इस बार उनमें से किसी ने भी जवाब देने की कोशिश न की थी, बल्कि नगीन को घूरते रहे थे। रियाज अहमद की फरियाद का इन पर मतलब असर न था। नगीन खौफ के हिसार में बंद हो गई थी। पापा के कमरे में होने वाला ये नाटक उसे किसी हार्ड ड्रामे का एपिसोड लग रहा था। वो फटी आंखों से खौफ और हैरत लिए कमरे की हौलनाकी को समझने की कोशिश कर रही थी। देखो, तुम्हें अपने काम के लिए मेरी ज़रूरत है। मैं हूँ तुम्हारा टारगेट। फिर मेरी बेटी का क्या कसूर है? इसे जाने दो। खुदा के लिए इसे इस कमरे से बाहर कर दो। वो लाइल्म है, वो किसी बात से आशना नहीं है। वो तुम्हारी मदद ना कर सकेगी। रियाज अहमद की फरियाद में अश्कों की रवानी भी शामिल हो गई थी। वो नगीन की ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन सामने खड़े 2 अशखास रहम करने के मूड में नहीं थे। वो पत्थर दिल लोग कई लोगों के कातिल थे। उन्हें नगीन या राज अहमद की ज़िंदगी से क्या दिलचस्पी होती? उल्टा उनकी फरियाद पर बिनाकर पास खड़े नकाबपोश ने एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और गरज कर बोला, बेटी की ज़िंदगी के लिए कितना रोएगा तू? अपनी जान की फ़िक्र कर, तेरी ज़िंदगी भी मुख्तसर हो चुकी है। लड़की को रहने दे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हाँ, तुम चाहो तो अभी सौदा हो सकता है। बेटी के बदले फ़ाइल का सौदा कर लो। एक हाथ दो और दूसरे हाथ से बेटी की कलाई थाम लो। बकवास बंद करो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। राज अहमद का अंदाज यकलक बदल गया था। इस बार वो बेखौफी और एक जोश के साथ बोले थे। नकाबपोश के थप्पड़ ने उनका गाल सुन कर दिया था, फिर भी वो उन्हें खातिर में ना ला रहे थे। ठीक, मत करो ऐसा। इस लड़की को चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम होते देख लो। अच्छा है, हमारे इरादों की पुख्तगी का तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। वो साफ धमकी दे रहा था। रियाज अहमद बेकस हो गए, फिर भी चिल्लाए थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक बेगुनाह को ऐसी भयानक सज़ा नहीं दे सकते। पापा, आप कुछ ना कहें प्लीज़, आप चुप हो जाएं। नगीन की आंखों में नमी घुल गई थी। रियाज अहमद ज़ख्म की अजियत से 2 चार थे और इसी नातवां शख्स को वो 2 कसाई नुमा आदमी ज़ोदो कोप कर रहे थे। नगीन को तसल्ली देते देखकर नकाबपोश नज़दीक आया और उसने नगीन के लांबे घने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर उसे ज़ोरदार झटके दिए कि नगीन के 14 तबक रोशन हो गए। वो दर्द की शिद्दत से चिल्लाने लगी थी। कई बाल टूटकर इस आदमी के हाथ में आ गए, मगर वो बाज ना आया। उसने नगीन के चिल्लाने की परवाह किए बगैर इस जोर का करारा थप्पड़ रसीद किया कि उसकी बोलती फौरी तौर पर बंद हो गई। वो अपने लाल होते रुखसार पर हाथ रख के उसका चेहरा तकने लगी, मगर नज़र काम नहीं कर रही थी। आंखों के आगे लातादाद रंग बेरंग तिरमिरे नाच रहे थे। ये पहला थप्पड़ था जो इस बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में खाया था, वरना मामा ने उसे कभी फूलों की झड़ी से भी ना छुआ था। इसे मत मारो ज़ालिमों, वो बेगुनाह है, क्यों उसे अजियत दे रहे हो? रियाज अहमद की करबनाक आवाज़ ने जैसे नगीन को होशो खर्द में आने पर मजबूर किया। नगीन को मुंह में नमकीन जायका घुलता महसूस हुआ।
غالباً سناٹے کی گونجدار ضرب سے منہ خون سے بھر گیا تھا۔ وہ حد درجہ خوفزدہ ہو گئی تھی، جسم بے جان اور اعصاب بوجھل تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عجیب اور ناقابل یقین صورتحال سے کیسے نپٹے اور کیا کرے۔ ذہن جیسے کسی بھنور میں چکرا رہا تھا۔ ادھر ریاض احمد نگین کی بگڑتی حالت دیکھ کر زاروں کے تار اڑ رہے تھے۔ کیسی پھولوں کی ڈال سی نازک بیٹی تھی ان کی، جسے انہوں نے سینے سے لگا کر ہر سرد و گرم سے محفوظ رکھا تھا، جسے زندگی کی سختی اور جدائی کا رتی بھر بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ بیچاری آج اچانک کہاں آ پھنسی تھی۔ انہیں نگین کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ ان قانون شکن غداروں نے انہیں ایک دن کا بھی وقت نہ دیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی کہ وہ ہسپتال سے گھر آ چکے ہیں، ادھر چلے آئے تھے اور رات کی تنہائی اور خاموشی میں انہیں بے بس بنائے کھڑے تھے۔ وہ جانے کون سی فائل کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ غالباً وہی فائل تھی جس کا ذکر آج باتوں باتوں میں ریاض احمد نے نگین سے کیا تھا۔ اس پل نگین قدرے حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ کلاشنکوف بردار نے اس کے دونوں بازو گرفت میں لے کر جیسے اسے بے بس بنا رکھا تھا۔ وہ اب اسے ایک بھی موقع دینے پر تیار نہ تھا۔ اسے نگین کی مداخلت ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ نگین نے سنبھل کر کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کا ذہن تیزی سے اس بدلتی صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ پاپا کے ساتھ وہ بھی خطرات میں گھری کھڑی تھی۔ اب اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے کوئی دفاعی قدم اٹھانا تھا۔ آخر کیا کرے؟ اس کا ذہن ایک حکمت عملی واضح کرنے میں جٹ گیا تھا۔ اس کی نگاہ محتاط انداز میں کمرے کے اندر ہوتی کارروائی کو آبزرو کرنے لگی تھی۔ اس نے غور کیا کہ وہ نقاب پوش جو پاپا کو دھمکا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار کی بجائے صرف ایک ٹارچ تھی، مطلب کہ وہ نہتھا تھا۔ اگر کوئی خودکار ریوالور تھا بھی تو شاید اس نے اپنے لباس میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ دوسرا آدمی جو اسے دبوچے کھڑا تھا، اس کے پاس البتہ کلاشنکوف جیسا جدید ہتھیار تھا، جس کی نال ایک ہی سیکنڈ میں پورا بس فائر کرتی تھی، اور وہ اکھڑے بدن کا دراز قامت بندہ تھا۔ اس کی گرفت میں نگین کسی کٹھ پتلی کی طرح بے بس کھڑی تھی۔ نگین نے لمحہ بھر میں ساری صورتحال کو ریوائز کیا اور اس شخص کی سخت گرفت میں رہتے ہوئے بڑے محتاط انداز میں اپنے بدن کو مارشل آرٹ کے اصول پر سمیٹا تھا، پھر خود کو تازہ گہرے سانس لے کر کسی ایتھلیٹ کی طرح تولا تھا، اور اگلی ہی سانس میں کوئی موقع دیے بغیر اپنا دایاں پاؤں کلاشنکوف بردار کی بائیں ٹانگ پر پورے زور سے دے مارا تھا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے جھکائی کھا گیا تھا۔ نگین کے بدن پر اس کے بازو کی گرفت جو ہی کم ہوئی تھی، اسی لمحے نگین نے خود کو آزاد کرانے میں دیر نہ کی تھی۔ اس نے گھوم کر ایک زوردار کک اس کی کمر پر دے ماری تھی۔ ریاض احمد نے نگین کی ٹیکنیکل موو کو فوری طور پر نوٹس کرتے ہوئے اس گرتے نقاب پوش کو آگے ہو کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس کی پوری توجہ اس آپا دھاپی میں نگین کی طرف تھی۔ سو ریاض احمد کے اچانک گھسیٹ لینے پر وہ حواس باختہ ہو گیا، لیکن اس کے کسی ایکشن کرنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا کمبل کلاشنکوف بردار کے اوپر ڈال کر اپنے جسم کا دباؤ ڈال دیا تھا۔ وہ کمبل کے اندر لیٹ کر دب سا گیا تھا۔ نگین نے اچھل کر دیوار کی طرف چھلانگ لگائی اور 4 فٹ فرش کے اوپر اچھل کر دوسرے آدمی کو کک مارنے کی کوشش کی، مگر وہ خود کو صاف بچا لے گیا تھا۔ اس نے نگین کو ناکام بنانے کے لیے اپنی روشن ٹارچ اس کی آنکھوں کی طرف موڑ دی تھی۔ نگین کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ ٹارچ کی تیز روشنی نے اطراف کو یکسر غائب کر دیا تھا۔ جو ہاتھ اس نے ٹارچ کی لائٹ سے بچنے کے لیے آنکھوں کی طرف اٹھایا تھا، اسی ہاتھ کو پکڑ کر دوسرے آدمی نے اگلے ہی پل نگین کو زور کا جھٹکا دیتے ہوئے بے بس کر ڈالا تھا، اور ریاض احمد کے بدحواس ہوتے بستر پر پڑے کمبل کو کھینچ کر اپنے ساتھی کو آزاد کروا لیا تھا۔ وہ لمحوں کا عمل تھا۔ کلاشنکوف بردار نے گالیاں بکتے ہتھیار کا رخ نگین کی طرف موڑ دیا تھا، اور ریاض احمد کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارتے انہیں ہاتھ اوپر کرنے کا حکم دے ڈالا تھا۔ اب کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ دونوں دہشت گرد طیش میں آ گئے تھے۔ نگین کی جرأت اور پھرتی سے زیادہ وہ اس کے انداز اور مووز پر حیران تھے۔ ایک گھریلو لڑکی سے اس بہادری سے لڑ پڑنے کی امید انہیں قطعاً نہ تھی۔ وہ بے حساب گالیاں دے رہے تھے۔ شاید اپنے غصے کے اظہار سے وہ نگین اور ریاض احمد کو ڈرانا چاہتے تھے، دبانا چاہتے تھے۔ موت کا خطرہ سر پر منڈلاتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نگین اپنی جرأت پر مطمئن تھی۔ اس نے سوچا، مرنا تو ہے، پھر کیوں نہ مداخلت کی ایک آخری کوشش بھی کر لی جائے۔ وہ مارشل آرٹس کی ماہر تھی، کراٹے کی بلیک بیلٹ ہولڈر تھی، ڈھنگ کا موقع ملتا تو ان کی گردنیں توڑ سکتی تھی۔ وہ ان دونوں کی گالیوں کو خاطر میں نہ لائی، کیونکہ وہ اس پل اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی۔ وہ زندگی کے بچانے کی آخری کوشش تھی، یا اپنے پاپا کے تحفظ کا خیال۔ اس نے جھپٹ پڑنے کے سے انداز میں پاس کھڑے ٹیررسٹ کی کلاشنکوف پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ نگین جیسی دھان پانسی لڑکی کی اس ہمت پر وہ دونوں کچھ گھبرائے تھے۔ وہ نگین کے طوفانی انداز میں آگے آنے پر سنبھل نہ سکے۔ کلاشنکوف بردار ایک دھکا کھا کر دیوار سے جا ٹکرایا تھا، جبکہ دوسرے نے فوری طور پر ریاض احمد کو قابو کیا تھا۔ وہ نگین کی ہوشیاری بھانپ چکا تھا۔ اس نے ریاض احمد کی گردن دبوچ کر دھمکی آمیز انداز میں نگین کو خبردار کیا اور وارننگ دیتے ہوئے اپنے
گیردار شلوار کے نیفے سے 2 دھاری خنجر نکال کر فضا میں لہرایا تھا۔ یہ اعلان جنگ تھا۔ ریاض احمد کو اپنے شکنجے میں کس کے وہ نگین کی جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں تھا، جو اس کے اندازے کے مطابق اپنے پاپا کی گردن اس کے فولادی ہاتھوں میں جکڑی دیکھ کر چیخنے لگی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اب تک کلاشنکوف چھین نہیں پائی تھی، کیونکہ دوسرا آدمی اس کے ہاتھ کی گرپ کمزور کرنے کے لیے کلائی موڑ رہا تھا۔ کلائی کی ہڈی ٹوٹنے کو تھی جب نگین نے درد سے بےتاب ہو کر ایک جھٹکے سے کلاشنکوف بردار کے ہاتھوں پر دانت سے کاٹ لیا تھا۔ وہ بلبلا اٹھا، تیزی سے پلٹا تو نگین نے گھٹنا اس کے پیٹ پر مار کر کلاشنکوف اپنے قبضے میں کر لی۔ اب وہ مضبوط تھی اور پہلے سے زیادہ پراعتماد تھی۔ "ڈونٹ موو"، وہ چلائی تھی۔ "میرے پاپا کو چھوڑو اور پرے ہو جاؤ"۔ اس نے دونوں کو اپنے ٹارگٹ پر رکھتے ہوئے حکم دیا۔ وہ انہیں پھٹکار رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جو نگین کے اندر خوف کی غماز تھی۔ تھی تو وہ بھی ایک نازک سی لڑکی۔ دہشت گردوں سے لڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر آج اس نے وہ کر دکھایا تھا کہ اس قسم کے حالات سے واسطہ کب پڑتا تھا جو وہ خوف سے پرے رہتی۔ اس کی آواز کلاشنکوف ہاتھ میں لے کر بھی کپا رہی تھی اور خود کو سنبھالنے میں ناکام تھی۔ ادھر وہ دونوں دہشت گرد دم بخود ہو کر نگین کو دیکھ رہے تھے۔ "خنجر پھینکو اور اپنے ہاتھ اوپر کر لو، جلدی کرو"، وہ زور سے چیخی۔ دونوں آدمیوں نے مضحکہ اڑاتے انداز میں ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ کیا پدی اور کیا بدی کا شوربہ، لیکن بہرحال انہیں نگین کے حکم کی تعمیل کرنا تھی۔ "نگین"، ریاض احمد نے بدلتی صورتحال پر سکہ سانس لے کر بیٹی کو پکارا تھا۔ "کلاشنکوف مجھے دے دو"۔ "نہیں پاپا"، نگین نے ان سے نگاہ ہٹائے بغیر بڑے محتاط انداز میں سر ہلا کر انکار کیا۔ "میں ان کا دھیان رکھتی ہوں، آپ پولیس کو فون کیجیے۔ پلیز ہری اپ پاپا، آپ کو زخمی جان کر وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں"۔ "ابھی نہیں نگین، ابھی پولیس کو انوالو کرنا"۔ "اوہ پلیز پاپا، یہ وقت تکرار کا نہیں ہے"۔ "فار گاڈ سیک کال دی پولیس"، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر قدرے جھلاہٹ سے بولی تو پاپا نے مڑ کر تکیے کے پاس پڑے موبائل کو اٹھا لیا تھا۔ انہیں نمبر ملاتا دیکھ کر دونوں دہشت گردوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے صلاح مشورہ کر کے ایک فیصلہ کیا تھا اور آنکھ کے اشارے سے اوکے کا سائن دیتے ہوئے ایک ساتھ نگین پر کود پڑے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ اس لڑکی کو قابو کر کے کلاشنکوف حاصل کر لیں، لیکن ان کی وہ کارروائی اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ نگین گھبرا گئی تھی۔ وہ سنبھل نہ سکی اور لاشعوری طور پر اپنی اس انگلی کو دبا دیا جو اس نے کلاشنکوف کے ٹریگر پر رکھ دی تھی۔ ایک زور کا جھٹکا لگا تھا اور تڑ 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 کئی گولیاں ایک ساتھ برسیں اور نقاب پوش کا بدن چھلنی کر گئیں۔ وہ کوئی عام سی ٹی ٹی ٹائپ پستول نہ تھی، بلکہ کلاشنکوف تھی، یعنی ٹی ٹی کی بھی ملکہ، جس کی ناز سے گولیاں کسی برسٹ کی صورت فائر ہوتی ہیں۔ وہ دونوں شدید زخمی ہو کر زمین پر گرے اور تڑپنے لگے تھے۔ کمرے کے در و دیوار بارود کی بو سے بھر گئے اور خون کے چھینٹوں سے سارا کارپٹ رنگین ہو گیا تھا۔ ان دہشت گردوں کو چیخنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ کچھ دیر تک کارپٹ کے نرم روئے پر مرغِ بسمل کی طرح پڑے رہے، پھر ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ نگین پھٹی آنکھوں سے وہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ کلاشنکوف اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھی اور وہ ہراس میں مبتلا ہو کر بھی پتھر کی مورت میں ڈھل کر ان کے مردہ وجود کو گھو رہی تھی۔ دونوں اس کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ ان کے دریدہ بدن سے خون کے فوارے ابل رہے تھے اور نگین کے پیروں پر لاتعداد چھینٹے ان کے کیے کا اخراج دے رہے تھے۔ وہ خون اس کی گگی بندانے میں پیش پیش تھا۔ یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ "او مائی گاڈ، یہ کیا کر ڈالا تم نے"، ریاض احمد کی تیز آواز اسے جیسے اندھے کنویں میں آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پریشانی اور خوف سے نظریں اٹھا کر پاپا کو دیکھا اور گھبراہٹ کے قوی احساس کے ساتھ کلاشنکوف نیچے کارپٹ پر پھینک دی تھی۔ اب وہ دیوانہ وار رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، "نو، آئی کانٹ ڈو دس، یہ سب میں نے نہیں کیا"۔ "یہ کیسے ہو سکتا ہے پاپا"۔ وہ بے حساب خوفزدہ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ ریاض احمد بمشکل آگے بڑھے اور اسے کھینچ کر اپنے باہوں کے حصار میں لے بیٹھے۔ وہ سر سے پیر تک کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں اشکوں سے بھری تھیں اور حواس معطل تھے۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ 2 زندہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کی آواز بند تھی، مگر وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ خوف نے دل میں گھنٹی سی باندھی تھی جو ٹن ٹن بجنے جا رہی تھی۔ فائرنگ کی تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ نگین کی بلند باری چیخوں نے رات کی خاموشی میں اندھیرے کو بھی ہراساں کر دیا تھا۔ ایک اندیکھی سی ہلچل تھی جو پورے ماحول کو زیر و زبر کر رہی تھی۔ سب سے پہلے ان آوازوں سے خوف کھا کر ہاجرہ اس کمرے میں آئی تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل تھیں۔ وہ ننگے پاؤں تھی، شاید آوازیں سن کر گھبراہٹ میں سی حالت میں بستر سے نکل آئی تھی۔ کمرے کے فرش پر خون کی بہتات، 2 مردہ وجود اور ریاض احمد کی زخمی پناہوں میں چیختی چلاتی نگین کو دیکھ کر وہ ایک ہی لمحے میں اتنی حواس باختہ ہوئی کہ آپ ہی وہیں دروازے کے بیچ ساکت ہو کر چیخیں مارنے لگی تھی۔ گھر کے باہر آہٹیں اور آوازیں جاگ اٹھی تھیں۔ شاید فائرنگ کی لرزہ خیز آوازوں نے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا
اور اب وہ حقیقت جاننے کو دروازے کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ آوازیں سن کر ہاجرہ بے سے نیچے بھاگی تھی۔ وہ شاید لوگوں کو مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی۔ ہاجرہ کی آمد نے ریاض احمد کا دل بھی دھڑکا دیا تھا۔ گھر کے باہر لوگوں کی آوازوں نے انہیں آنے والے وقت کا ادراک بخشا تھا۔ انہیں اس ہولناک صورتحال پر نگین کی کمزور پوزیشن کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ ان کی بیٹی اپنا اور ان کا تحفظ کرتے دوہرے قتل کی مرتکب ہو چکی تھی۔ گو کہ وہ ایک دفاعی کوشش تھی، لیکن آنے والا ہر بندہ عینی شاہد بن کر اس واقعے کو کوئی بھی نیا رخ دے سکتا تھا۔ پولیس کی آمد اس میں جلتی پر تیل کا کام کرنے والی تھی۔ وہ نگین کو دوہرے قتل کی مجرم جان کر جیل کی کوٹری میں بند کر سکتی تھی۔ انہوں نے پریشانی اور فکر کے غلبے میں ڈوب کر نگین کو تیزی سے خود سے جدا کیا اور اس کا بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر عجلت سے بولے، ٹیک اٹ ایزی نگین، ہمت سے کام لو، تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، صرف خود کو بچانے کی کوشش کی ہے، تم نے غداروں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ نہیں پاپا، میں قاتل ہوں، میں نے 2 بندوں کو جان سے مار ڈالا ہے۔ انہوں نے چیختی نگین کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کھول دی تھی۔ تم نے قتل نہیں کیا نگین، جسٹ بلیو می، یہ ایک دفاعی کوشش تھی، تم نے ڈیفینڈر کا رول پلے کیا ہے بیٹا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، پلیز خود کو سنبھالو، یہ وقت چیخ پکار کرنے کا نہیں ہے، میری بات غور سے سنو بیٹا۔ انہوں نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا کر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا۔ آوازوں کے شور سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ باہر بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں نگین، اور یہ وقت کسی کو سمجھانے یا اصل حقیقت کہنے کا نہیں تھا۔ اس کمرے میں آنے والا کوئی بھی شخص ان مردہ لوگوں اور ان کے پھیلے خون کو دیکھ کر ہماری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس واقعے کو کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے، اور یہ 2 لوگ جو جہنم واصل ہوئے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، بدنام زمانہ ٹیررسٹ ہیں، غدار اور ملک و قوم کے دامن پر بدنما داغ ہیں، انہیں بھول جاؤ اور یاد رکھو تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ان کی ڈیڈ باڈیز میں سنبھال لوں گا، لیکن تم جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ بیٹا، اس سے پہلے کہ لوگ اوپر کمرے تک آئیں، تمہیں یہاں سے بحفاظت دور جانا ہوگا۔ دور کہاں پاپا؟ اس کی آواز بھی رو رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی رات کے پہر، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی پاپا۔ بچہ مت بنو نگین، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ مائی پوزیشن، میں تمہیں ایک قاتل کہہ کر پولیس کے حوالے نہیں کر سکتا، دیکھو وقت بہت کم ہے، تم فوراً نکل جاؤ اور سنو سیدھی اس DGI کے پاس جانا، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اس کا گھر فی الحال تمہارے لیے بہترین پناہ گاہ ہے، وہاں تم محفوظ رہو گی، اور دیکھو اپنی زبان بند رکھنا، اسے کچھ مت بتانا، ان غنڈوں کو مار کر تم نے خود کو مشکل میں ڈال لیا ہے نگین، اب یہ ٹیررسٹ بدلہ لینے کی خاطر تمہیں شکاری کتوں کی طرح ڈھونڈیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جاؤ، ارتضیٰ تمہیں پسند کرتا ہے نا، تو تمہیں وہیں جانا ہوگا، وہاں تم سیف رہو گی بیٹا۔ لیکن ارتضیٰ کا گھر کدھر ہے پاپا؟ میں نہیں جانتی، پھر میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے بس تھی۔ او گاڈ، کیا تمہیں اس پولیس آفیسر کا کوئی ٹھکانہ معلوم نہیں ہے؟ ریاض صاحب بے حساب پریشان تھے۔ نگین نے نفی میں سر ہلایا۔ او شٹ، میں تمہیں کہاں بھیجوں اس وقت، کیا کروں میں؟ وہ خوفزدہ ہو کر خود سے ہم کلامی کر رہے تھے، جبھی نگین کو یاد آیا کہ ارتضیٰ نے ہاسپٹل میں نگین کو ایک کارڈ دیا تھا جس پر اس کے ایڈریس کے ساتھ کچھ فون نمبرز بھی درج تھے، اور اس نے وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ اس نے یہ بات فوری طور پر باپ کے گوش گزار کی اور ان کے اصرار پر دوڑتی بھاگتی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بیگ اٹھا کر بستر پر پورے کا پورا الٹ دیا تھا۔ حواس باختگی میں اسے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ کمرے کا اندھیرا الگ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر لائٹ آن کی اور ساری چیزیں الٹ پلٹ کر ڈالیں۔ بمشکل تمام وہ ارتضیٰ کا وزٹنگ کارڈ ڈھونڈ سکی تھی۔ وہ کارڈ مٹھی میں دبائے دوبارہ ریاض احمد کے کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں وہ سر پکڑے بستر پر بیٹھے تھے۔ نگین نے کارڈ ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے ایک نظر میں ہی ارتضیٰ کا ایڈریس ذہن نشین کیا اور نمبر یاد کرنے کی کوشش میں دہرانے کی صحیح کی تھی۔ انہیں وہ ایڈریس یاد ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ کی رہائش طارق روڈ میں تھی۔ ڈیفنس سے طارق روڈ کا راستہ کچھ اتنا طویل نہ تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور اتنے رات گئے نگین جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی کا گھر سے تنہا نکلنا کسی طور سود مند نہ تھا۔ ریاض احمد نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، کیونکہ خطرہ بڑھ چکا تھا۔ گھر کے آگے جمع ہونے والا جمع غفیر ان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آوازیں نزدیک آتی جا رہی تھیں۔ غالباً ہاجرہ گھر کا مرکزی دروازہ کھول کر لوگوں کو حالات سے باخبر کر چکی تھی۔ برق رفتاری سے ریاض احمد نے اٹھ کر اپنی الماری سے کچھ بڑے کرنسی نوٹس نکال کر نگین کے ہاتھ میں تھمائے اور تیزی سے بولے، جاؤ تمہیں اللہ کی امان میں دیا، پلیز جاؤ نگین، گھر سے دور چلی جاؤ، لوگ اوپر کمرے کی طرف آ رہے ہیں، تمہیں ان کے آنے سے پہلے پچھلے دروازے سے اس گھر کے باہر نکلنا ہوگا، میری فکر مت کرنا، میں یہاں سب کچھ سنبھال لوں گا، ابھی تم بس دھیان سے میری بات سنو، تم گھر سے جاؤ اور گلی کے کارنر پر جو میڈیکل سٹور ہے اس کے سامنے بنے گیراج کی دیوار کے پیچھے جا کر چھپ جاؤ، میں فراز کو بھی فون کرتا ہوں، وہ آ کر تمہیں پک کرے گا اور ارتضیٰ کے گھر چھوڑ دے گا،
وقت بہت کم ہے نگین بیٹا، تمہیں فوراً نکل جانا چاہیے ورنہ دشمن تمہارے تعاقب میں نکل آئے گا، وہ تمہارا جرم معاف نہیں کرے گا۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ نگین نے گھبرا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ اور پاپا آپ کو بھی خطرہ لاحق ہے، وہ آپ کو بھی مار ڈالیں گے، وہ میرا بدلہ آپ سے لینے کی کوشش کریں گے، میں آپ کو ایسے ڈونٹ بی سلی نگین، دس از گوئنگ ٹو آؤٹ آف کنٹرول، مجھے صورتحال کو سنبھالنا ہوگا، تم یہاں رہو گی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، میری بات مانو بیٹا، ابھی کے ابھی نکل جاؤ، یہ لو ارتضیٰ کا کارڈ، سنبھالو اسے، گاڈ بلیس یو۔ انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور بھری آنکھوں سے ایک زبردستی کے ساتھ کارڈ اور کچھ رقم اس کے ہاتھوں میں دے کر دروازے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ نگین نے آخری بار انہیں مڑ کر دیکھا اور اپنے کمرے میں آ کر بیگ میں پیسے اور کارڈ ڈالا، پلنگ پر پڑی چیزوں میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر بیگ میں بھریں اور لوگوں کے ہجوم سے بچ کر پچھلے دروازے سے محتاط انداز میں باہر آ گئی۔ گھر کے باہر دوسرے دروازے کے آگے بھی کافی لوگ موجود تھے اور ان کی توجہ گھر کے اندر کی طرف تھی۔ وہ لوگ جو پر کمرے میں جا پہنچے تھے وہ اندر پڑی 2 لاشوں کو دیکھ کر سہم کر وہیں دروازے میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ ریاض احمد نے ایک نظر تجسس سے جھانکتے لوگوں کو دیکھا اور پھر فراز کا نمبر سرچ کرنے لگے۔ موبائل ان کے ہاتھوں میں کپکپا رہا تھا لیکن وہ ہر حال میں اپنی بیٹی نگین کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کا بندوبست کر رہے تھے۔ فراز کو رات گئے آنے والی کال نے پریشان کر دیا تھا۔ ریاض صاحب عجلت میں تھے، اسے کوئی تفصیل بتائے بغیر بس اتنا کہا تھا، نگین گلی کے کارنر پر میڈیکل سٹور کے آس پاس کہیں چھپی بیٹھی ہے، تم ابھی اسی وقت وہاں جاؤ اور اس ایڈریس پر چھوڑ آؤ جو اس وقت نگین کے پاس ہے، واپسی پر تم سیدھے میرے پاس آنا، تمہیں کسی دوسرے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ ڈونٹ بی سو لیٹ۔ فراز کو سوال جواب کرنے کی مہلت بھی نہ ملی تھی، ریاض صاحب نے فوری فون کر کے اسے آف کر دیا تھا۔ پھر بھی فراز کو اندازہ ہو چلا کہ وہ اپنے کمرے میں تنہا نہیں تھے، بیک گراؤنڈ سے آتی بہت سے لوگوں کی آوازیں گو کہ صاف نہیں تھیں، لیکن پھر بھی دل میں کئی خدشات نے سر اٹھایا تھا۔ وہ کوئی بھی آواز ٹھیک سے نہیں سن پایا تھا، اسی لیے پیغام ملتے ہی فکر مندی کے ساتھ پریشان بھی ہو گیا تھا۔ ریاض صاحب نے جس لمحے میں فرحات سے بات کی تھی اس نے نیند لمحوں میں اڑا دی تھی، سو وہ فوراً بستر چھوڑ کر گھر سے باہر آ گیا تھا۔ ماں جی سو رہی تھیں، فراز نے انہیں ڈسٹرب کیے بغیر گھر کا بیرونی دروازہ لاک کیا اور گاڑی میں ریاض صاحب کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ نائٹ ڈریس پہنے ہوئے تھا، سوتی کپڑوں کی وجہ سے رات کے اس پہروں سے ٹھنڈک کو زیادہ محسوس نہ ہوئی تھی، سردی کا آغاز ہو رہا تھا، سو رات میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے احتیاطاً گاڑی کے شیشے چڑھائے اور رفتار تھوڑی بڑھا دی تھی۔ نگین کے ٹھکانے پر پہنچتے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی ایمرجنسی تھی جو ریاض صاحب نے وقت اور تاریکی کا خیال کیے بغیر اسے ایسا عجیب پیغام نما حکم سنا دیا تھا۔ چاروں طرف گھور تاریکی اور ٹھنڈ کا راج تھا، اسٹریٹ لائٹس بھی ٹٹری لگ رہی تھیں، کبھی کبھار کوئی کتا بھونکنے لگتا تو رات کی تاریکی بھی بڑھنے سی لگتی۔ نگین کا ڈر کے مارے برا حال تھا، وہ اندھیری رات میں اتنی خوفزدہ نہ تھی جتنا اس خیال کے کہ وہ 2 جیتے جاگتے آدمیوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار آئی تھی۔ اللہ جانے میرے نکل آنے کے بعد پاپا نے آنے والے لوگوں کو کیسے فیس کیا ہوگا، ان کے سوالوں کے جواب میں کیا کہا ہوگا، وہ ان 2 مردہ اجسام کے ساتھ اپنے کمرے میں کیسے بیٹھے ہوں گے، اف اللہ وہ خیریت سے ہوں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ دل ہی دل میں باپ کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اسے یہ اطمینان بہرحال تھا کہ اطراف میں جمع ہونے والے اتنے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں اب کوئی بھی جرائم کرنے والا دہشت گرد انہیں نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اس کے میڈیکل سٹور کے آنے تک وہاں موجود کوئی فرد پولیس کو انفارم کر سکتا تھا، پولیس آ جاتی تو پاپا اور بھی محفوظ ہو سکتے تھے۔ وہ دعا مانگتے جا رہی تھی کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو خدا کرے کوئی جلد از جلد پولیس کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دے تاکہ اس کے پاپا زخموں میں اٹھتی ٹیسوں کے باوجود خود کو نارمل کر سکیں۔ وہ کتنے کمزور ہو گئے تھے، خون کی کمی اور زخم کی شدت نے انہیں بستر تک محدود کر دیا تھا، اور آج وہ ایک بار پھر اس حملے میں مجرموں کے ہاتھوں ذہنی اور جسمانی اذیت اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ نگین کو میڈیکل سٹور کے پاس چھپے دیر ہو چکی تھی، شاید 20-25 منٹ گزر چکے تھے جب دور سے آتی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اس کی نگاہوں کو خیرہ کیا تھا۔ گاڑی میڈیکل سٹور کے کچھ آگے جا کر رکی تھی۔ نگین نے دم ساتھ لیا تھا، جانے کون آیا تھا اس وقت وہاں۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سڑک کے کنارے چھپی بیٹھی تھی، اس کی توجہ مکمل طور پر آنے والی گاڑی کی طرف تھی۔ اس نے دیکھا کوئی بندہ گاڑی سے باہر آیا تھا، وہ فراز تھا۔ نگین نے اندھیرے کے باوجود آسانی سے اسے شناخت کیا تھا، وہ شب خوابی کے لباس میں ملبوس، بکھرے بالوں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ گاڑی کی ہلکی روشنی میں ایک پراسرار ہبلہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دبی آواز میں کئی بار نگین کو آواز دی تھی، وہ جواب دینے کی کوشش میں حلق کو تر کرتی رہی مگر خوف نے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا، زبان جیسے لکڑی ہو گئی تھی۔ نگین نگین ویئر آر یو، اس بار وہ پریشانی سے پکار رہا تھا۔ نگین نے بے بسی سے خود کو بہت ہمت دلانے کی کوشش کی مگر دل کی دھڑکن ہر مسام میں دھڑ دھڑ دھڑک رہی تھی۔
اس نے مجبوراً پاس پڑے ایک چھوٹے پتھر کو اٹھا کر فراز کی طرف پھینکا تھا۔ وہ بری طرح چونکا تھا، اچھلا اور اس کی طرف پلٹ آیا۔ اس کی کھوجتی نظر نگین کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ گٹھری سی بنی بیٹھی تھی۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر نگین سے اٹھا نہ گیا۔ پاؤں اور ٹانگیں بے جان اور مفلوج سی ہو گئی تھیں۔ خوف و ہراس نے اس بری طرح سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ فراز نے دیکھا وہ ازحد سہمی ہوئی اور پریشان سی تھی۔ دھندلی روشنی میں بھی اس کے رخسار اشکوں سے تر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سڑک پر اکڑوں بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ "واٹ ہیپنڈ نگین، خیریت تو ہے نا؟" فراز نے جھک کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ "فراز"، نگین نے بلکتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ اس کا بازو تھام کر شدت سے رونے لگی۔ اس وقت باس کی بیٹی ہونے کی فارمیلٹی نبھانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ برے حالات میں تھی، جسم برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ نگین گلابی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، لیکن دوپٹے کے بغیر سکڑی سمٹی سی دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ فراز کے سہارا دینے پر خود کو ضبط کے بندھن سے آزاد کر بیٹھی تھی۔ فراز نے اسے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کیا تو وہ اس کے کندھے سے لگ کر ہڑکنے لگی۔ اس کے اچانک اس طرح ساتھ لگ جانے پر فراز کو تھوڑی فکر ہوئی تھی۔ "کیا بات ہے نگین، کیا ہوا ہے؟" اس نے بازو پکڑ کر نگین کو خود سے الگ کرتے سنبھالا تھا۔ وہ اشک پوچھنے لگی۔ "وائی آر یو کرائنگ؟ کچھ تو بولو نگین"۔ اس نے پریشانی سے اسے جھٹکا دیا تھا۔ "تم اس حال میں دیکھ کر میرے حواس جواب دے رہے ہیں یار، فار گاڈ سیک مجھے کچھ تو بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟" نگین کو اور بھی رونا آنے لگا۔ وہ خود کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ادھر فراز کا برا حال تھا۔ اب اسے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ریاض احمد کی بے وقت کال اب اسے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ادھر نگین کی ہچکیاں برداشت سے باہر تھیں۔ "وائی ڈونٹ یو لسن می؟" اس نے نگین کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے جھنجھوڑا تھا۔ "کچھ بولو گی نگین، ورنہ میرا دماغ اڑ جائے گا۔ آئی ایم سو اپسیٹ، تمہاری خاموشی میرا ہارٹ فیل کروا دے گی یار"۔ "فراز"، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ "میں کیا بتاؤں فراز، تم ابھی چلو یہاں سے، میں یہاں کچھ نہیں کہہ سکتی، یہاں خطرہ ہے"۔ "اوکے چلو تم گاڑی میں بیٹھو، ہم وہیں بات کرتے ہیں"۔ اس نے اپنے ہاتھ سے نگین کے بہتے اشک پوچھے اور بازو کا سہارا دے کر گاڑی کی طرف پلٹ آیا۔ نگین کو اگلی نشست پر بٹھا کر اس نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ "یہ لو"، اس نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹشو باکس سے کچھ ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ "تھینک یو"، وہ ہولے سے بولی اور آنکھیں پوچھنے لگی۔ اشک اس کے اختیار سے باہر تھے، وہ اب بھی بہہ رہے تھے۔ نگین کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے فراز دیکھ چکا تھا کہ وہ ننگے پاؤں تھی۔ اس کی ابتر حالت، بکھرا ملگجا لباس اور ننگے پاؤں، برستی اشک بار آنکھوں کے ساتھ فراز کو بری طرح الجھا گئے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اتنی رات گئے ریاض صاحب نے نگین جیسی جوان لڑکی کو یوں گھر سے نکال کر گلی کے کونے میں بنی دیوار کے پیچھے لا چھپایا تھا؟ کچھ تو تھا جو جلد بازی کے نتیجے میں عمل میں آیا تھا اور نگین ننگے پاؤں رہ گئی تھی۔ اسے کسی آنے والے شدید خطرے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، لیکن فی الحال اسے نگین پر توجہ مرکوز کرنا تھی جو رو رو کر پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر نگین کو نظر بھر کر دیکھا اور کچھ ہی دور جا کر گاڑی کے ایک روڈ سائیڈ ڈھابے کے آگے روک دی تھی۔ نگین کے بریک لگنے پر چونک کر فراز کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکائے اور بے بسی سے بولا، "آئی کین ناٹ ٹیک اٹ اینی مور"۔ "تم رونا بند کرو نگین، تمہاری یہ اشکباری مجھ سے صحیح نہیں جا رہی۔ اگر تم کہو تو میں ڈھابے سے پانی لے آؤں، رات کے اس پہر کوئی دکان نہ کھلی ہوگی، ورنہ میں بغیر پوچھے منرل واٹر لے آتا تمہارے لیے"۔ "نو تھینکس، مجھے پانی نہیں چاہیے"۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹشو کو کھڑکی سے باہر اچھال کر نیا ٹشو باکس سے نکالا تھا۔ "اوکے، پھر ان اشکوں کو بریک کیسے لگے گی؟" فراز نے انگلی سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ "لگ جائے گی بریک، ڈونٹ وری"۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ "تمہارے پاپا کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں جہاں تم جانا چاہتی ہو"۔ "تم کہاں جانا چاہتی ہو نگین؟" اس نے بغور نگین کا جائزہ لیتے بات بدل دی تھی۔ جواباً نگین نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالے بغیر اپنے بیگ سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا، جسے اس نے پکڑا اور گاڑی کی اندرونی لائٹ آن کر کے پڑھنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل وہ بے حساب چونکا تھا۔ اس نے نگین کو دیکھا اور پھر کارڈ پر لکھے ایڈریس کو۔ فراز کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا نگین عجلت سے بولی، "یہاں سے نکل چلو فراز، اتنی رات گئے اس ڈھابے کے سامنے رکنا مناسب نہیں ہے، پلیز گاڑی سٹارٹ کرو، میں راستے میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں"۔ "اوکے"۔ اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ اس کا دل بھی بھاگ رہا تھا۔ اسے یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ ریاض احمد کسی بڑی مشکل میں گرفتار تھے، اسی لیے نگین گھر کے باہر یوں بے سر و ساماں ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ٹرن لے کر مین روڈ پر آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ نارمل رکھ کر اس کا رخ طارق روڈ کی طرف موڑ لیا تھا۔ وہاں ارتزاق کی رہائش گاہ تھی۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جب فراز نے دوبارہ نگین کو گردن گھما کر دیکھا تو وہ سیٹ پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولی، "آج پاپا پر کسی نے حملہ کیا ہے فراز، وہ بہت اذیت اور عذاب میں ہیں۔ انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں ایک زبردستی کے ساتھ مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، وہ مجھے کسی مشکل کا
حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر ہلکے شور پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے 2 نقاب پوشوں کو پاپا کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ وہ مسلح تھے۔ انہوں نے پاپا کو زودو کوب کیا اور کسی فائل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن پاپا نے انہیں مذکورہ فائل دینے سے انکار کر دیا۔ وہ طیش میں آ کر انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ ان کا انداز اس قدر صفاقانہ تھا کہ میں صبر نہ کر سکی اور میری چیخ نکل گئی۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر گولی چلاتے یا نقصان پہنچاتے، پاپا نے مجھے خبردار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ میں ڈر گئی تھی۔ فراز پاپا کے کہنے پر بلا سوچے سمجھے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی، لیکن وہ ہوائی فائرنگ کر کے مجھے خوفزدہ کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں فائر کی آواز نے علاقے کے لوگوں کو جگانے میں دیر نہیں کی۔ وہ اصل صورتحال سے باخبر ہونے کے لیے باہر آ گئے اور ہمارے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ لوگوں کو جمع ہوتا دیکھ وہ دونوں آدمی پاپا کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ نکلے تھے۔ میں نے وہاں بیٹھ کر انہیں گھر سے فرار ہوتے دیکھا۔ ان کے منظر سے غائب ہوتے ہی میں دوبارہ گھر گئی تھی، لیکن پاپا بہت خوفزدہ تھے۔ انہوں نے مجھے میڈیکل اسٹور کے پیچھے چھپنے کی صلاح دی اور تمہیں فون کر کے یہاں پہنچنے کا کہہ دیا تھا۔ پاپا کے مطابق وہ دہشت گرد لوٹ کر ضرور آتے، سو انہوں نے مجھے اپنے دوست کے گھر جانے کا حکم دیا تھا۔ فراز دم ساتے اس کی کہانی سنتا رہا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ نگین کس قدر صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ خود ان 2 اشخاص کی قاتل بن چکی تھی، پھر بھی دلی کیفیت اور خوف چھپا کر فراز کو فرتی کہانی سنا کر مطمئن کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ یہ کوئی اس کے چڑیا سے دل سے پوچھتا کہ وہ کس قدر پریشان اور ہراساں تھی۔ اچانک سرزد ہو جانے والے کبیرہ گناہ نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ ضمیر کی ملامت اور دوسرے کی جان لے لینے جیسا دل گرفتہ اور اندروناک احساس نگین کو مارے ڈال رہا تھا، لیکن وہ کھلے الفاظ میں یہ ساری سٹوری فراز کو کیوں کر سنا سکتی تھی؟ اس آنے کے بعد جانے ریاض احمد کی حکمت عملی کیا ہوتی؟ وہ پولیس کے سامنے اس خونی واقعے کو نہ جانے کس طور بریف کرنا چاہتے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس واقعے میں اسے تو کیا اس کے نام کو بھی پاپا انوالو نہ ہونے دیں گے۔ وہ ہر حال میں نگین کو سپورٹ کریں گے اور اسے کسی بھی نئی مشکل سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ سو یہی وجہ تھی کہ نگین نے فراز کو اصل واقعے کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ فراز ایک 26-27 سالہ نوجوان تھا۔ وہ کم عمر سہی لیکن جہاں دیدہ تھا۔ اس کا مشاہدہ غضب کا ہوا کرتا تھا۔ وہ اس کہانی پر اعتبار کرتا یا نہیں، نگین کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو فراز کی تیز نظر نگین کی ابتر حالت دیکھ کر ہی کوئی قیافہ لگا چکی تھی۔ اس نے نگین کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اس کے نرم و نازک ننگے پیروں کو خون آلود حالت میں دیکھ لیا تھا۔ نگین ابھی تک خود پر غور نہیں کر پائی تھی۔ اگر دیکھتی تو فراز سے پہلے اسے اپنے لباس پر پڑے خون کے لاتعداد چھینٹے اور بآسانی دکھائی دیے جا سکتے تھے، لیکن فراز مصلحتاً چپ تھا۔ وہ جانتا تھا نگین کو ارتضیٰ کے پاس چھوڑ کر جب وہ ریاض احمد سے ملتا تو اسے ہر بات سے ضرور آگاہی دے دیتے۔ نگین کی ظاہری حالت بہت محدود تھی۔ اس کا چہرہ اور چمکتے اشک اسے قابل رحم بنا رہے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور رونے سے اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو چکی تھیں۔ سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش اس کے جسم کو لگاتار جھٹکے دے رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ جانے اور فراز کو ایک فرضی کہانی سنا دینے کے بعد بھی وہ خود پر قابو پانے سے قاصر تھی۔ اس کی بگڑتی حالت پر ترس کھا کر فراز نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سرد ہاتھوں کو تھپکا تھا اور تسلی دینے کی خاطر بولا، زندگی حادثات سے عبارت ہے نگین۔ ان چھوٹے موٹے واقعات پر بندہ اگر تمہاری طرح دل چھوڑنے لگے تو زندگی بے حد مشکل ہو جاتی ہے۔ سو کنٹرول یور سیلف۔ ریاض صاحب ابھی تمہارے سر پر موجود ہیں، ان کی طرح ان کے چاہنے والے بھی تمہارے ہمدرد ہیں نگین، اس لیے پلیز تھوڑا پیشنس سے کام لو۔ تم محفوظ ہو اور کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نگین نے بھیگی پلکیں جھکا لی تھیں۔ فراز کے گرم ہاتھ کی حرارت بھی فی الوقت اسے سنبھالا دینے میں ناکام تھی۔ وہ اب بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ خود ہی اپنا مستقبل اور حال بگاڑ آئی ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا سا سانحہ نہیں تھا کہ وہ بھول جاتی۔ یہ 2 انسانوں کے قتل کا واقعہ تھا۔ بے شک وہ غدار وطن تھے، قانون شکن مجرم تھے، لیکن تھے تو جیتے جاگتے زندگی سے بھرپور 2 وجود۔ نگین نے انجانے میں ان کے بھاری بھرکم جثے میں بارود کا زہر اتار دیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہوئے تھے۔ وہ ایسا ہولناک منظر کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ کیسے فراموش کر دیتی اپنا قاتل ہونا؟ بس وہی جان لیوا احساس نگین کی جان نکالے ہوئے تھا۔ آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو سمجھانے اور سنبھالنے سے قاصر تھی۔ ان حالات میں فراز کے نرم تسلی بھرے بول اعصاب پر پڑے بوجھ کو مزید بڑھا گئے تھے۔ تب تھک ہار کر اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے اپنے کڑے وقت میں ایک ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو دل میں اتری پھانس کو نکال کر اسے گناہ کے وحشت ناک عذاب سے دور کر دیتا، لیکن ایسا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا اس کا ہمدرد۔ ابھی اسے زہریلی پھانس کو سب سے ہی چھپانا تھا۔ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ نگین کے رونے دھونے پر فراز کی گاڑی
ایک بار پھر سڑک کے کنارے رکی تھی۔ اس نے نگین کے سر پر کسی ہمدرد کی طرح بڑی اپنائیت سے اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اسے چپ ہونے کی تلقین کی تھی، ساتھ ہی اپنا ذاتی رومال اسے تھما دیا تھا۔ نگین خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اس نے رومال کھول کر اچھی طرح اپنا چہرہ پوچھا، آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ فراز نے کچھ پل چپ چاپ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، "If you don't mind, I ask you something seriously, نگین." "Sure, I never mind." اس نے فوری رضامندی ظاہر کی تھی۔ فراز کچھ تذبذب میں تھا، پھر بھی پوچھ بیٹھا، "تم اس DGI کو کب سے جانتی ہو؟ ہاسپٹل سے پہلے تم دونوں کہاں ملے تھے؟" "دیکھو فراز، ارتضیٰ دراصل میرے پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں اور ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ There is nothing new." نگین نے ایک بار پھر جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ فراز کے فوری طور پر پلے پڑا، اسی لیے وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اپنے ہاتھ پر چہرہ ٹکا کر اسے دیکھتا ہوا بولا، "تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہو نگین؟ میں جانتا ہوں ریاض صاحب کسی ایسے بندے کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو یا اس کا بیٹا پولیس کا اعلیٰ عہدیدار ہو۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو فراز؟" نگین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرایا تھا، "بس میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ آج کل وہ جس بات کو لے کر فکر مند ہیں، اسی بات کو پولیس کی نظر سے چھپانا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ وہ فائل جو ریاض صاحب کے ہاتھ لگی ہے وہ پولیس کو مل گئی تو پورے شہر میں تہلکہ مچ جائے گا، لوگ طوفان اٹھا دیں گے۔ اوہ مائی گاڈ!" نگین نے سوجی آنکھوں کو کھول کر حیرت سے دیکھا، "تمہیں تو ہر بات کا علم ہے فراز." "ہاں، ریاض صاحب مجھ سے پرسنل افیئرز شیئر کر لیا کرتے ہیں." وہ سنجیدہ تھا۔ "اوکے تو پھر سنو، DGI ارتضیٰ علی میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ ہماری دوستی 3-4 سال پرانی ہے۔ دراصل ان کی چھوٹی بہن وہاں میری کالج فیلو رہ چکی ہے." نگین نے اسے سچ کے آئینے میں پھر بھٹکا دیا تھا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے گھورتا رہا، پھر توقف سے بولا، "ارتضیٰ کے ساتھ تمہاری دوستی کچھ اور نوعیت کی ہے نا؟ تم اس شخص کو پسند کرتی ہو؟" ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں." نگین کو اس بار وہ جھوٹ بولنا بہت مشکل لگا تھا، کیونکہ فراز کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ یوں لگا جیسے اسے نگین کی وہ بات سن کر ناگواری محسوس ہوئی تھی۔ "تم کبھی اس پولیس والے کے گھر گئی ہو نگین؟" "نہیں، اتفاق سے ہماری جتنی ملاقاتیں بھی ہوئیں وہ سب آؤٹ ڈور ہی ہوئی ہیں۔ ہاسپٹل میں پہلی بار انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ تمہارے سامنے ہی مجھے دیا تھا۔ تم جانتی ہو ارتضیٰ کو اس دن پاپا کے زخمی ہونے کا پہلی بار پتہ چلا تھا." "دس از ٹوٹلی انبلیویبل." فراز نے منہ بنا کر کندھے اچکائے۔ "جس شخص سے ہماری اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہو، بعد شادی کے بندھن تک جا پہنچے، ایسی شخصیت سے اتنی ناواقفیت کہ ایڈریس اور فون نمبر تک معلوم نہ ہو۔ دیکھو نگین، تمہارا یہ جھوٹ مجھے ہضم نہیں ہوگا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اسپتال میں ہونے والی ملاقات شاید دوسری یا تیسری ملاقات تھی." "نہیں فراز، تمہارا اندازہ غلط ہے." وہ ڈٹائی سے مسکرائی تھی۔ "مجھے ارتضیٰ کے ایڈریس اور فون نمبر کی ضرورت کبھی نہیں پڑی، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار اور مصروف آدمی ہیں۔ ان کا پروفیشن اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہر ایک کو اپنا ایڈریس بانٹتے پھرے، اور جب مجھ سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں تو خود ہی فون پر رابطہ کر لیتے ہیں اور ملنے کے لیے جگہ اور وقت مقرر کر لیا جاتا ہے، اور یوں مجھے بھی آسانی رہتی ہے۔ اب میں اس آدمی کو ادھر ادھر کہاں کھوجتی پھروں گی؟ آفٹر آل وہ ایک حساس جاب نبھا رہے ہیں، گویا تم مکمل طور پر ان پر ڈیپینڈ کرتی ہو." فراز کا لہجہ خود بخود طنزیہ ہو گیا تھا۔ نگین نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، "آف کورس، اور اسی لیے آج میں ان کے پاس جا رہی ہوں." "اوکے." فراز لاجواب ہو گیا تھا۔ اس نے مزید سوال کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی اور پھر اس وقت تک خاموش رہا جب تک ارتضیٰ کا گھر نہ آ گیا۔ وہ ایک سرکاری بنگلہ تھا اور خاصے بڑے ایریا کو کور کر رہا تھا۔ بیرونی حصے کی طرف 2 گیٹ تھے اور دونوں پر مسلح سیکیورٹی تعینات تھی۔ ایک گیٹ کے باہر سلور کلر میں ارتضیٰ کے نام کی نیم پلیٹ جھلملا رہی تھی۔ نیم تاریکی میں بھی اس کا نام پتہ بآسانی پڑھا جا سکتا تھا۔ باہر کی چند لائٹس آن تھیں اور گھر کے دوسرے گیٹ کے باہر ٹیلی فون بوتھ ٹائپ کا ایک آہنی اسٹینڈ موجود تھا، جس کے اندر ایک کانسٹیبل بندوق اٹھائے مستعد پہرا دے رہا تھا۔ اس کی نظریں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ دوسری طرف 2 کرسیوں پر بھی سپاہی موجود تھے اور وہ اونگ رہے تھے، حالانکہ وہ بھی مسلح تھے۔ پہلے گیٹ کے باہر آئینی تالا جھول رہا تھا، جبکہ مٹی سے بھری بوریاں رکھ کر ایک چوکی بھی بنا دی گئی تھی جس پر 2 سپاہی بندوقیں رکھے نیند کو بھگانے کی کوشش میں تھے۔ گیٹ کے سامنے گاڑی کے رکتے ہی وہ سب گارڈ نما پولیس چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اسٹینڈ پر بیٹھا سپاہی گاڑی کے رکتے ہی فراز کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے ایک بڑی ٹارچ روشن کر کے لائٹ ان پر پھینکی تھی۔ "جی صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟" "مجھے مسٹر ارتضیٰ علی سے ملنا ہے." فراز نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس وقت اس نے چوکنا ہو کر اپنی آستین ہٹا کر وقت دیکھا۔ "ہاں، مجھے بہت ضروری کام ہے ان سے." فراز کا انداز رسمی تھا۔ "سوری صاحب، آپ صبح آنا، ہمیں ان کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی ایمرجنسی کے سوا ہم انہیں اٹھا نہیں سکتے." اس نے فراز کو فوراً ہی منع کر دیا۔ "دیکھو، میں جانتا ہوں ان کا روٹین کافی ٹف ہوتا ہے
اور یہ کہ وہ کب اور کس وقت ملاقات کر سکیں گے۔ فی الحال تم سے ایک ایمرجنسی ہی سمجھ لو۔ پلیز ہیلپ می۔ میں رات کے 2:30 بجے ان سے گپے مارنے تو نہیں آؤں گا نا۔ فراز کا انداز سمجھانے کا سا تھا، مگر وہ الجھ گیا۔ بغور ان دونوں کی صورت دیکھتا پھر پلٹ کر چوکی کے اندر بیٹھے 2 سپاہیوں کے پاس چلا گیا اور خسر پسر کرنے لگا۔ وہ دونوں متجسس ہو کر اصل بات کو جاننے کی خواہشمند دکھائی دے رہے تھے۔ سپاہی کی بات سن کر ان میں سے ایک نے وہیں سے ہانک لگائی تھی۔ سوری سر، یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ ہم ڈی جی آئی کو جگانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کا آرڈر ہے کہ وہ رات کو آف ڈیوٹی ہوتے ہیں، اس لیے ضروری کام کے سوا انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پلیز آپ صبح آ جائیے گا۔ اوفو، فراز جھلا کر رہ گیا۔ میں بھی تو ضروری کام ہی کہہ رہا ہوں سپاہی صاحب۔ دس از این ایمرجنسی۔ آپ انہیں بتائیے کہ نگین صاحبہ آئی ہیں ان سے ملنے۔ اگر تم نے یہ اطلاع نہ دی تو نتیجے کے ذمہ دار آپ ہوگے۔ فراز کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ تب نگین گاڑی سے باہر آ گئی اور ہلکے قدموں سے چلتی ان کے پاس جا کر بولی، یو آل آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، لیکن میری مجبوری ہے۔ رات کے اس پہر آنے والا ہر شخص مشکوک ہو سکتا ہے۔ پلیز بھائی، آپ صرف ارتضیٰ صاحب کو مطلع کر دیجیے۔ میرا نام سن کر وہ خفا نہیں ہوں گے۔ میں ان کی بہت اچھی دوست ہوں۔ پہلے تو نہیں دیکھا آپ کو۔ پھر کون ہے جی؟ دوست تو نہیں لگتی۔ ڈی جی آئی صاحب تو لڑکیوں سے کنی کتراتے ہیں۔ گارڈ نے اس کے خوبصورت چہرے سے زیادہ اس کی سوجی متورم آنکھوں اور پھیکی رنگت کو دیکھ کر صاف ٹرخا دیا تھا۔ نگین کا حلیہ اچھا خاصا پراسرار سا تھا۔ بکھرے بالوں اور شکنوں سے بھرے لباس کے ساتھ ان کے سامنے ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ اتنی سردی میں بھی ان کے بدن پر کوئی گرم کپڑا نہ تھا۔ وہ دوپٹے سے بھی بے نیاز تھی اور خاصی قابل رحم لگ رہی تھی۔ فراز بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بدن پر بھی کوئی گرم کپڑا نہیں تھا، بلکہ وہ تو نائٹ ڈریس میں تھا اور صاف لگ رہا تھا کہ گرم بستر سے اٹھ کر آ رہا ہے۔ آپ جائیں بی بی، صبح آنا، ہم انہیں اطلاع دے دیں گے۔ سپاہی نے دوبارہ وہی بات کہی تھی۔ دیکھو، میں صرف دوست نہیں ان کی رشتہ دار بھی ہوں۔ اگر میں چلی گئی تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ نگین نے محتاط انداز میں اسے سمجھایا تھا، لیکن وہ شاید شک میں پڑ گیا تھا۔ بگڑ کر بولا، کیا رشتہ ہے آپ کا ڈی جی آئی صاحب سے؟ فراز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس بار درشت لہجے میں ناگواری سے بولا، فضول باتیں نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو مسٹر۔ تم صرف بی بی کا نام بتا دو انہیں، تمہارے صاحب خود ہی تمہیں اس کا رشتہ بتا دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا صاحب، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آپ ہماری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے گارڈ نے مداخلت کی تھی۔ اوکے، پھر میں خود ہی انہیں فون کر لیتا ہوں۔ خواہ اتنی دیر فارمیلٹی نبھائی ہے میں نے۔ فراز نے جیب سے اپنا موبائل نکالا تو وہ تینوں گھبرا سے گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے جلد سے فراز کو ٹوکا تھا، ابھی ٹھہریے صاحب، آپ ادھر آئیے، پلیز آ جائیے۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا دوسرے گیٹ کے باہر بیٹھے سیکیورٹی گارڈ کے پاس چلا آیا تھا۔ فراز اور نگین بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس گیٹ کے سامنے بھی ایک کیبن اسٹینڈ تھا اور اس میں ایک آدمی ٹیبل پر بہت سی ضروری اشیاء رکھے بیٹھا تھا، جن میں انٹرکام بھی تھا۔ سپاہی نے چھوٹی سی کھڑکی نما شیشے کے کٹے حصے میں منہ ڈال کر اسے جانے کا بتایا کہ وہ چوکنا ہو کر فراز اور نگین کو ڈھونڈنے لگا۔ پلیز آپ ادھر آئیے، اس نے کچھ توقف کے بعد قریب آنے کو کہا تھا تو فراز اس کے پاس پہنچ گیا اور شائستگی سے بولا، دیکھیے، ہمیں ڈی جی آئی صاحب سے ملنا ہے۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں جیسے ایکس رے مشین فٹ تھی۔ وہ سر تاپا انہیں جانچ رہا تھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ایمرجنسی ہے بھائی، ورنہ اس بے وقت کون آئے گا ان کے پاس؟ اوکے، کیسی ایمرجنسی ہے، کھل کر بولو۔ وہ ڈھیٹ تھا۔ اوفو، فراز کو اب کی بار غصہ آ گیا تھا۔ کیا مجھے پھر وہی سوال دہرانا پڑے گا جو میں پہلے بھی سپاہی کو بتا چکا ہوں؟ دیکھیے، اب میں آپ کا خیال نہیں کروں گا۔ آپ فوراً سے بیشتر ارتضیٰ صاحب کو اطلاع دیں کہ نگین ان سے ملنا چاہتی ہے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کون نگین؟ کیا یہ نگین ہے؟ اس نے فراز کے پیچھے کھڑی نگین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بڑا بے تکا سوال تھا۔ فراز بھنا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے میں جس کا نام لے رہا ہوں وہی میرے ساتھ ہوگی نا۔ اب میں کسی انجان لڑکی کو نگین تو نہیں بتا رہا۔ سر سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ وہ نگین کو چھپتی نگاہوں سے تاڑ رہا تھا۔ یہ ارتضیٰ صاحب کی منگیتر ہیں، سمجھے تم؟ فراز نے جل کر اطلاع دی۔ ادھر وہ بری طرح سے اچھلا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ منگیتر کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیوں؟ کیا ان کی منگنی کے لیے لڑکی تم نے پسند کر رکھی ہے یا ارتضیٰ کو تمہاری پرمیشن کی ضرورت ہے؟ فراز کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھے ان کی منگنی کا علم نہیں ہے۔ وہ بوکھلا گیا تھا۔ اب تو علم ہو گیا نا، سو پلیز انہیں اطلاع دے دو، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ اوکے، آپ 1 منٹ رکیے، میں انہیں انفارم کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جیسے صبر کرنے کا اشارہ کیا تھا، پھر پلٹ کر انٹرکام کا بٹن دبایا تھا۔ سر، دس از این ایمرجنسی، اس نے مستعدی سے پکارا تھا۔ کانسٹیبل زمان از کالنگ فار یو۔ لمحوں بعد انٹرکام پر ارتضیٰ کی نیند سے بوجھل آواز سنائی دی۔ واٹس دی پرابلم کانسٹیبل زمان؟ سوری سر، کوئی صاحب آپ سے اس وقت ملنے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی ہیں جو آپ کی منگیتر بتا رہی ہیں خود کو۔ منگیتر؟ واٹ ربش، یہ کیا بکواس ہے زمان، تم ہوش میں ہو؟ ارتضیٰ کو غصہ آ گیا تھا۔
سوری سر، انہوں نے جو کہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اتنی رات گئے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ کون ہے وہ؟ نام کیا ہے اس کا؟ وہ روب سے پوچھ رہا تھا۔ نگین۔ سر، وہ اپنا نام نگین بتا رہی ہیں اور جن کے ساتھ آئی ہیں میں نے ان صاحب کا نام نہیں پوچھا۔ نگین۔ ارتضیٰ نے بے چینی سے نام دہرایا تھا۔ یہ اس وقت یہاں کیوں آئے گی؟ آئے گی نہیں سر، وہ آ چکی ہیں، میرے سامنے کھڑی ہیں۔ کیا میں آپ کی بات کرواؤں ان سے؟ نہیں رہنے دو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے فوراً سلسلہ آف کر دیا تھا۔ نگین اور فراز ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ارتضیٰ سے ملنے میں انہیں اتنی بندشوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن وہ اپنے محکمے کا اعلیٰ عہدیدار تھا۔ رات کے آخری پہر اس سے ملاقات کرنے کی خواہش خود کو شکوک و شبہات میں ڈالنے والی تھی، اور گارڈ کی نظر میں وہ دونوں ہی مشکوک تھے۔ 1 منٹ سے بھی کم مدت میں گھر کے نچلے پورشن کی تمام لائٹیں آن کر دی گئی تھیں۔ اطراف میں یکدم اجالا اتر آیا تھا۔ اندر ڈرائیو وے پر ارتضیٰ کو آتا دیکھ کر گیٹ پر کھڑے گارڈ نے چھوٹا آہنی گیٹ کھول دیا تھا۔ اس کے باہر آنے سے پہلے ہی نگین فراز کے ہمراہی میں اندر قدم رکھ چکی تھی۔ نگین کو اپنے گھر میں دیکھ کر ارتضیٰ کو لمحہ بھر کے لیے اعتبار نہ آیا۔ اس کی گہری نظر سرتاپا نگین کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ابتر حلیے میں تھی۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تاثر چھپا تھا کہ ارتضیٰ سے سہا نہ گیا۔ وہ لبکتے قدموں سے نزدیک آ گیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا تم دونوں کو؟ اس کی مخاطب نگین تھی یا فراز؟ دونوں کو پلے نہ پڑا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر ارتضیٰ کی صورت دیکھ رہی تھی۔ فراز کی خاموشی معنی خیز تھی۔ ارتضیٰ پریشان ہو گیا۔ وہ خود بھی نائٹ گاؤن میں ملبوس تھا اور سلیپر پہنے ہوئے تھا۔ اتنی فیڈڈ کیوں ہو نگین؟ آر یو آل رائٹ؟ اس نے فکرمندی سے دوبارہ پوچھا تو وہ لپک کر آگے آئی اور اس کا بازو پکڑ کر رونے لگی۔ پاپا پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ میں بہت مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگی ہوں۔ فار گاڈ سیک ارتضیٰ، میرے پاپا کو بچا لیجیے، وہ خطرے میں ہیں۔ کچھ ٹیررسٹ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ انہیں مار ڈالیں گے، وہ ضرور مار ڈالیں گے۔ اوہ، ارتضیٰ نے روتی نگین کو اپنے مقابل کھینچ لیا۔ یہ حملہ کب ہوا ان پر؟ ابھی کچھ دیر پہلے۔ وہ 2 آدمی تھے، پاپا کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ میں نے انہیں بچانا چاہا تو پاپا نے مجھے کہا کہ میں بھاگ جاؤں، ورنہ وہ مجھے بھی نقصان پہنچائیں گے۔ میں پاپا کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ بے قرار تھے، چاہتے تھے کہ میں کسی طرح وہاں سے دور چلی جاؤں، سو ان کے صراع پر میں بھاگ آئی ہوں گھر سے۔ لیکن میرے پاپا، وہ ابھی ان کے قبضے میں ہیں۔ پلیز ارتضیٰ، میرے پاپا کو بچا لیں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ بچانے والی ذات اللہ ہے نگین، وہی بہتر تحفظ دینے والا ہے۔ بٹ یو ڈونٹ بی سو افریڈ، مجھ سے جو ہو سکے گا میں ضرور کروں گا، تم بے فکر رہو۔ اس نے نگین کے رخسار کو سہلایا تھا، لیکن وہ بے حوصلہ ہو چکی تھی۔ اس کے بے درے بہتے اشک اور سسکیاں سارا اختیار چھین چکی تھیں۔ گارڈز اور زمان نامی سپاہی دلچسپی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ خود کو ارتضیٰ کا منگیتر کہنے والی لڑکی اب اس کے سامنے دھواں دھار ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ آنے والا مرد خاموش تھا۔ ارتضیٰ کو جلدی اطراف کے ماحول کا اندازہ ہو گیا تھا۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہی اس نے اپنے سپاہی کو ڈیوٹی انجام دینے کا حکم دیا اور نگین کا ہاتھ پکڑ کر فراز کو ساتھ آنے کا کہتے ہوئے گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ نگین اب بھی روئے جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نگین، خود پر قابو رکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ارتضیٰ نے مجبور ہو کر اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اسے قریب کیا تھا۔ بی بریو نگین، تم ایک بہادر لڑکی ہو، کراٹے کی بیک بیلٹ ہولڈر، روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ لیکن یہ اشک میرے اختیار میں نہیں ہے ارتضیٰ، میں پاپا کے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں نگین، بٹ یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل۔ رو کر بات کرو گی تو مجھے اصل معاملہ سمجھ نہیں آئے گا۔ خود کو سنبھالو اور پھر بات کرو، میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے نگین کے اشک اپنی پوروں سے چننے کی کوشش کی تھی۔ وہ سب گیسٹ روم کی طرف آ گئے تھے۔ فراز اب بھی چپ تھا، وہ نگین کو بات کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ نگین کی روتی بلکتی آوازوں نے رات کے اس پہر گھر کی خاموشی میں جیسے ہلچل سی مچا دی تھی۔ انہی آوازوں کے شور پر ارتضیٰ کی والدہ بے قرار سی ہو کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ ماں بھی ان کے پیچھے گیسٹ روم میں آئی تھی۔ دونوں کے وجود نیند کے خمار سے بوجھل تھے۔ رات گئے نگین کو اس بری طرح اپنے گھر میں روتا دیکھ کر وہ پریشانی سے آگے بڑھی تھیں۔ ارتضیٰ کا بازو ابھی تک نگین کی پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ اس کے کندھے سے لگی اشک بوجھ رہی تھی۔ میمونہ بیگم ان کے نزدیک آ کھڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہے؟ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ان کے پیچھے کھڑی ماہا کا چہرہ بھی خوف کے تاثر میں ڈوب رہا تھا۔ وہ دونوں نگین کی اشکباری پر ازحد پریشان تھی۔ آپ کیوں بستر سے اٹھائیں امی؟ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ آپ کو اس طرح اپنے کمرے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کم آن مہا، پلیز امی کو ادھر صوفے پر بٹھاؤ۔ اس نے پریشان ہو کر بہن سے مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ جانتا تھا میمونہ بیگم اس صورتحال سے گھبرا کر خود کو ٹینس کر لیتی اور ٹینشن ان کا شوگر لیول آسانی سے بڑھا سکتی تھی۔ کل سے ان کی طبیعت خاصی ناساز تھی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کرتے ہوئے گو کہ ڈاکٹر نے سب ٹھیک ہے کا اشارہ دے دیا تھا، لیکن ارتضیٰ کو معلوم تھا کہ امی اب تک مکمل ٹھیک نہیں ہوئی ہیں۔ نکاہت اور کمزوری نے ان کا حشر کر ڈالا تھا۔ ایسے میں نگین کی ہنگامی آمد ان کی فکر بڑھائی جا رہی تھی۔ اینڈ یو نگین، پلیز اسٹاپ کرائنگ، دیکھو تمہیں دیکھ کر امی کس قدر پریشان ہو رہی ہیں، ارتضیٰ نے اسے سمجھایا تھا۔ نگین جلدی سے اپنے اشک پوچھنے لگی تھی۔ فراز نے ماہا سے پہلے ہی میمونہ بیگم کو احتیاط سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا تھا۔
ان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور سانس بے ترتیب سی تھی۔ ارتضیٰ، کیا بات ہے بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایوری تھنگ فائن امی، آپ کیوں گھبرا گئی ہیں اس قدر؟ وہ نگین کو چھوڑ کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ میمونہ بیگم نے بیٹے کی بات انسنی کر کے نگین کو دیکھا۔ تم ادھر آؤ نگین بیٹا، میرے پاس آؤ، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے جا کر اسے سہارا دیا تھا اور آہستہ آہستہ امی کے پاس لے آئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا نگین کانپ رہی تھی۔ میمونہ بیگم نے نگین کی کلائی پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر محبت سے بولی، کیا ہوا نگین؟ اتنی رات گئے تم یہاں ہمارے گھر کیسے آ گئیں؟ کوئی پریشانی ہے بیٹا؟ آنٹی، نگین کو ادھر میں لایا ہوں۔ ریاض صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور نگین حوصلہ کھو بیٹھی ہے۔ فراز نے ان کی زرد رنگت دیکھ کر مصلحتاً جھوٹ کا سہارا لیا تو ارتضیٰ نے شکر گزاری سے اسے دیکھا تھا۔ وہ آپ بھی یہی چاہتا تھا کہ امی اصل بات سے باخبر نہ ہو۔ ان کی خراب طبیعت میں کوئی بھی خبر ان کو شوق کر سکتی تھی۔ اوہ، بہت تشویش کی بات ہے۔ کہاں ہے ریاض صاحب اس وقت؟ میمونہ بیگم نے فراز سے پوچھا تھا۔ وہ ہسپتال میں ہیں۔ دراصل نگین کا شہر میں کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں ہے، سو میں اسے یہاں لے کر آیا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ نگین بھی آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی تھی۔ یہ اچھا کیا تم نے جو نگین کو ادھر لے آئے ہو۔ ذرا دیکھو کیسے خود کو بھلائے بیٹھی ہے۔ انہوں نے نگین کو گلے لگا لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی، تم گھبراؤ نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں آنٹی، پاپا کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ تمہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے بیٹا، والدین بچوں کی پرچھایا ہوتے ہیں۔ انہوں نے محبت سے اسے تھپکا تو نگین ان سے ہٹتے ہوئے بولی، سوری آنٹی، میں شرمندہ ہوں، میں نے بے وقت آ کر آپ سب کو پریشان کر دیا ہے۔ ارے نہیں بیٹا، تم بھی کیسی غیروں والی بات کر رہی ہو، آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے۔ بس خود کو سنبھالو میری جان، انشاءاللہ صبح تک تمہارے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کی آواز شفقت سے لبریز تھی۔ ارتضیٰ اور فراز خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ ماہا نے اس دوران ایک شال لا کر نگین کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اس کی مہربانی پر نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ماہا کا ہاتھ تھام کر ملائمت سے بولی، تھینکس فار اٹ، مجھے واقعی سردی لگ رہی تھی۔ پگلی ہو بالکل، رات کچھ کھایا پیا بھی تھا کہ نہیں؟ میمونہ بیگم نے محبت سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ ان کی محبت اور خصوصی رویے نے نگین کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرتی تھیں۔ وہ ایک بار پھر جذباتی ہو رہی تھی۔ بولو نا بیٹا، کچھ کھایا تھا تم نے؟ ان کی فکر برقرار تھی۔ جی آنٹی، میں نے اور پاپا نے ڈنر اکٹھے کیا تھا، پھر جانے کیا ہوا ان کی طبیعت بگڑنے لگی، تب میں نے فراز کو کال کی تھی اور اب پاپا کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ کر ادھر آئی ہوں۔ شاید مجھے اتنی رات گئی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں بیٹا، ایسی باتیں نہ کرو، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آنٹی، نگین نے دھیرے سے ان کا اداس ہاتھ تھام لیا تھا، آپ کو میرا آنا برا تو نہیں لگا نا؟ ارے نہیں نگین، لیکن ایک بات بتاؤ، تمہارے پاؤں اتنے گندے کیوں ہیں؟ تم نے جوتا بھی نہیں پہن رکھا۔ وہ اچانک بولی تو نگین کا دم ہوا ہو گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر فوراً ارتضیٰ اور فراز کو دیکھا جو میمونہ بیگم کے سوال پر الجھ کر پاؤں دیکھنے لگے تھے۔ میرے جوتے گاڑی میں رہ گئے ہیں۔ ارتضیٰ صاحب کو آتے دیکھا تو میں فوراً ان کی طرف لپکی تھی، شاید اپنی عجلت میں جوتے وہیں چھوڑ آئی ہوں۔ اس نے گھبرا کر وضاحت دی تو اس کے جھوٹے بہانے پر فراز مسکرا دیا تھا، جانے وہ لڑکی جھوٹ پر جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ ارتضیٰ کے ماتھے پر دو بل واضح ہو گئے تھے، لیکن وہ کچھ نہ بولا تھا۔ کیا وقت ہوا ہے ارتضیٰ؟ میمونہ بیگم بیٹے کی طرف مڑ گئیں۔ شاید 4 بجے ہیں، اس نے اندازے سے کہا۔ اوہ، پھر تو صبح ہونے کو ہے۔ ماں سنو، نگین کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، صبح اسے ساتھ لے کر تم اور ارتضیٰ ریاض صاحب کو دیکھ آنا۔ میں تو جا نہ سکوں گی، میری طبیعت ابھی تک سنبھلی نہیں ہے۔ وہ سستی سے بولیں تو ارتضیٰ نے انہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو یوں اپنے کمرے سے اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر زیادہ کمزوری ہو گئی تو آپ ریکور کیسے کریں گی امی؟ ارے یہ سب عمر کا تقاضا ہے بیٹا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ سرد گرم اب چلتا ہی رہے گا۔ ارے واہ، سرد گرم اتنی جلدی کیوں چلنے لگا آپ کا؟ ابھی کون سا بوڑھی ہو گئی ہیں آپ؟ بھئی اپنے فرائض تو پورے کر لیجئے۔ کیا ماہا کو اپنے گھر رخصت نہیں کرنا آپ نے؟ ارتضیٰ نے ماحول کی گمبھیرتا کو توڑنے کی کوشش میں بات کا رخ بدلا تھا۔ وہ ہنس پڑی، ارے کیوں نہیں رخصت کرنا؟ بلال کے آتے ہی سب سے پہلے یہی فریضہ انجام دینا ہے مجھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر وہ فریضہ انجام دینے کے لیے خود میں انرجی بھی تو پیدا کیجئے۔ یہ کیا کہ سارا وقت خود کو سنبھالنے میں ہی گزر جائے۔ اپنے آپ کو صحت کی طرف لائیے امی، کیونکہ آپ کا تندرست ہونا ہمارے لیے بھی سود مند ہوگا۔ ارتضیٰ نے ماں کو اپنی باہوں میں سمیٹا تو وہ بیٹے کی فکر مندی پر جیسے کھل کر گلاب ہو گئیں۔ صحت اللہ عطا کرتا ہے بیٹا، بس تم دعا کرو کہ پہلے تمہاری دلہن لے آؤں، کچھ تو سکھ ملے گا مجھے۔ ماں کی بات پر ارتضیٰ کی نظر فوری طور پر نگین کی طرف اٹھی تھی، لیکن وہ سر جھکائے چپ بیٹھی تھی۔ فراز نے البتہ ارتضیٰ کی اس بے ساختگی کو فوری محسوس کیا تھا۔ اس کے ذہن میں نگین کے الفاظ گونجے تھے، ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا، شاید نگین سچ کہہ رہی تھی۔ ارتضیٰ اور نگین یقیناً ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔
اس نے سوچا تھا بھئی میرے دلہن لانے کے لیے آپ کو پہلے ڈھیر سارا آرام کرنا پڑے گا۔ ارتضیٰ کی مسکراتی آواز نے فراز کو سوچوں سے نکالا تھا۔ وہ ارتضیٰ کو دیکھنے لگا جو اب اپنی بہن سے مخاطب تھا۔ ماہا چلو جلدی سے امی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ، مجھے ابھی نگین سے ریاض صاحب کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ نہیں رہنے دو ارتضیٰ، نگین پریشانی میں ادھر آئی ہے، وہ تھوڑا آرام کرے گی تو خود کو پرسکون محسوس کرے گی، ورنہ کل اس کا بکھرا سراپا اس کے پاپا کو اچھا نہیں لگے گا، وہ فکر مند ہو جائیں گے۔ میمونہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ رضامندی میں سر ہلا کر بولا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، ماہا آپ کو کمرے میں چھوڑ آئے تو پھر نگین کو بھی لے جائے گی، آپ دونوں کو فی الوقت آرام کی ضرورت ہے اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، خوش رہو۔ امی نے ماہا کا ہاتھ تھام لیا، وہ انہیں سہارا دے کر گیسٹ روم سے باہر لے گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی ارتضیٰ نے فراز کو بھی بیٹھنے کا کہا، وہ نگین کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ارتضیٰ کے کسی سوال سے پہلے ہی نگین کی سنائی ساری داستان ان کے گوش گزار کر ڈالی تھی جو نگین نے راستے میں فراز کو سنائی تھی۔ ارتضیٰ وہ سٹوری سنتے ہوئے بھی نگین کو پرکھتا رہا تھا۔ وہ شال اوڑھے صوفے کے کونے میں گھسی بیٹھی تھی، اس کے لباس پر کئی جگہ چھینٹوں کی صورت میں خون کے لاتعداد قطرے صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی نظر نگین کے سراپے پر منڈلا رہی تھی، تب وہ بری طرح چونکا تھا۔ نگین کے پاؤں گندے نہیں، خون آلود تھے، یعنی جیسے کیچڑ سے بھر گئے ہوں۔ وہ کہاں سے گزر کر آئی تھی، وہ جاننا بہت ضروری تھا۔ شاید وہ اپنے من میں کچھ چھپائے بیٹھی تھی۔ نگین، وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھا تھا، اس کی آواز میں ایک تحکم سا تھا۔ اب اصل واقعہ مجھے تم بتاؤ گی۔ نگین کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا تھا، وہ بوکھلا کر بولی، کون سا واقعہ؟ یہی ٹرو سٹوری ہے ارتضیٰ صاحب، فراز نے آپ کو بالکل سچ بتایا ہے، حالات اور واقعات اسی ترتیب سے پیش آئے ہیں۔ اوکے، اس نے دانستہ نگین کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ان حملہ آوروں میں کیا کوئی زخمی تھا؟ نہیں تو میں نے کسی کو زخمی نہیں دیکھا، وہ ہگلانے لگی تھی۔ کیا انہوں نے ریاض صاحب کو زخمی کیا تھا؟ تم نے بتایا ہے نا کہ وہ انہیں زدوکوب کر رہے تھے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں کچھ زیادہ نہیں جانتی ارتضیٰ، وہ وقت افراتفری کا تھا، میں شور سن کر پاپا کے کمرے میں آئی تھی، لیکن وہاں کی صورتحال بے حد خطرناک تھی، پاپا مجھے دیکھ کر گھبرا گئے تھے، انہوں نے مجھے سوچنے تک کا موقع نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ تو میں بھاگ نکلی تھی، میں انہیں مصیبت میں چھوڑ کر آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ سننا نہیں چاہتے تھے، مجھے نہیں معلوم وہاں کون زخمی تھا اور پاپا کس کنڈیشن میں تھے، میں دروازے سے ہی پلٹ آئی تھی۔ گویا تم کمرے کے اندر گئی ہی نہیں ہو، ریاض احمد سے ساری بات دروازے پر کھڑے ہو کر ہی کی تم نے؟ جی ایسا ہی ہے، مجھے اندر جانے کا موقع ہی نہ ملا تھا، پاپا نے مجھے دروازے سے ہی بھگا دیا تھا۔ نگین نے نظریں چرا لی تھیں، اس کا ایسا کرنا ارتضیٰ کو بہت کھٹکا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کارپیٹ پر اکڑوں بیٹھ گیا اور بے حد دھیرے سے بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو نگین، کیوں؟ نہیں تو، وہ گھبرا کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا، دھڑکن کی شور نے دل و دماغ پر جیسے ہتھوڑے برسا دیے تھے، اس کا یکدم کھڑے ہو جانا فراز کو بھی عجیب سا لگا تھا، اس پر اس کا انکار، وہ آخر اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ فراز کو حیرت ہوئی تھی، شاید اسی لیے نگین کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا، دیکھو ارتضیٰ سے جھوٹ بولو گی تو خود کو مشکل میں ڈالو گی نگین، بہتر ہوگا کہ اس پولیس آفیسر کو اپنا نگہباں سمجھ کر سچ بول دو، تمہارا کچھ چھپانا تمہیں اور تمہاری پوزیشن کو مشکوک کر دے گا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو فراز، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ تندی سے بولی تھی، اگر یہاں آ کر بھی مجھے جھوٹ ہی بولنا تھا تو پھر رات گئے ارتضیٰ کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاپا کی جان خطرے میں ہے، کیا میں یہ جان کر بھی جھوٹ بولوں گی فراز؟ اوکے ریلیکس، میں نے مان لیا کہ تم نے جھوٹ نہیں کہا۔ ارتضیٰ نے اسے فوراً تسلی دی تو وہ اپنی متورم سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی تھی، تب اس نے نگین کو کلائی پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور معنی خیز انداز میں بولا، ایک بات سچ سچ بتاؤ نگین، تمہاری یہ خوبصورت پاؤں خون سے بھرے ہوئے کیوں ہیں؟ میرے پاؤں؟ وہ بے اختیار جھک کر اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی، اس کا رنگ واضح طور پر اڑا تھا، دونوں پاؤں خون آلود تھے اور بری طرح بھرے ہوئے تھے، حد یہ کہ اس کا لباس بھی خون کے چھینٹوں سے رنگا ہوا تھا، ایک نشان دوسرے نشان کو واضح کرتا ہوا اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا تھا، وہ حواس باختہ سی ہو گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ خود کو لوز کرتی، ماہا کمرے میں چلی آئی تھی اور آتے ہی اس نے بھائی کو انفارم کیا تھا کہ اس کے کمرے میں پڑے سرکاری فون کی بیپ مسلسل ہو رہی تھی، سو اسے فون ریسیو کرنا چاہیے۔ ارتضیٰ فوراً اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ نگین اور فراز گمسم سے ہو کر ماہا کو دیکھنے لگے جو ہاتھوں میں تھامی ٹرے کے ساتھ ان کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی تھی، اس نے چائے کے برتن میز پر رکھے اور چائے کی پیالی بنا کر فراز کو دی، پھر دوسرا کپ نگین کی طرف بڑھایا تھا، یہ لیجیے آپ کی چائے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کچھ کھانا بھی پڑے گا تاکہ خود کو نارمل کر سکے۔ ماہا کی محبت کے جواب میں نگین غائب الدماغی سے اسے گھورنے لگی تھی، ماہا اس کی نظروں سے تھوڑی بے چین ہو گئی تھی، اس کا ہاتھ تھام کر بے قراری سے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو، اس طرح بت بن کر کیوں بیٹھی ہیں؟ ماہا، نگین نے سرسراتی آواز میں اسے پکارا تھا، کس کا فون آیا ہے؟
پتہ نہیں، اکثر رات گئے بھائی کو فون آتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی ایمرجنسی یا بڑی واردات ہو جائے تو انہیں اطلاع دینے کے لیے عموماً فون آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کیوں گھبرا رہی ہیں نگین؟ مما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مہا۔ وہ بے حد زرد ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ خود کو سنبھالیے پلیز، آپ تو بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہ فون ہاسپٹل سے نہیں آیا نگین، آپ کے پاپا انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے ہاسپٹل والوں کو ہمارے گھر کا نمبر دے رکھا ہے؟ نہیں تو میں نے کوئی نمبر نہیں دیا۔ وہ گھبرائے جا رہی تھی۔ تو پھر آپ فون کی بات سن کر اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں؟ دیکھیے یہاں یہ سب چلتا رہتا ہے، اکثر ڈکیتی یا قتل کی وارداتیں رات میں ہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں بیچارے میرے بھائی 24 گھنٹے کی نوکری بھگتاتے ہیں، یہ فون انہی کے لیے ہے۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی مگر انجانے میں مہا کی بات نے فراز اور نگین کو خاصا بے چین کر دیا تھا۔ وہ انہیں چائے پینے پر اصرار کر رہی تھی مگر دونوں کو متلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نگین نے اتاہٹ سے معذرت کر لی تھی۔ ان لمحوں میں مہا کا اصرار اسے زہر لگ رہا تھا۔ فراز نے البتہ اپنا کپ اٹھا لیا تھا مگر اسے تھامے ہی رہا تھا۔ جانے کیوں دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے کا احساس کبھی ہونے لگا تھا۔ 15 منٹ کے اندر ہی ارتضیٰ کمرے میں لوٹ آیا تھا۔ اس کے چہرے کا تاثر بدلا ہوا تھا۔ اب وہ بے حد سنجیدہ اور کسی سوچ میں گم تھا، یوں جیسے کسی شوک نیوز کے زیر اثر رہا ہو۔ آنے کے ساتھ ہی اس نے چھوٹی بہن کو نام بتا کر کوئی ٹیبلٹ لانے کو کہا تھا۔ مہا فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ تب وہ نگین کے پاس آ بیٹھا اور نرمی سے بولا، نگین تمہارے گھر پر ہونے والی تخریب کاری کی خبر پولیس کو مل گئی ہے۔ میں تم سے چھپاؤں گا نہیں، وہاں مرڈر بھی ہوا ہے، شاید کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں پولیس کا پہرا ہے۔ اور میرے پاپا وہ کیسے ہیں؟ نگین نے سہمے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، یہ جا کر پتہ چلے گا، میں وہیں جا رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہولے سے دبائے تھے۔ تم میرے لوٹ آنے تک خود کو نارمل رکھو گی، ڈونٹ لوز یور ہارٹ۔ تم ایسا کرنا، سو جانا، ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے۔ لیکن میرے پاپا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے ہونٹ سوکھ رہے تھے۔ نگین میں نے کہا نا مجھے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ لو تم یہ چائے پیو۔ اس نے سرسری انداز میں جواب دے کر پیالی اس کے ہاتھوں میں پکڑا دی، لیکن نگین نے کپ فوراً ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں، مجھے ابھی چائے نہیں پینی، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ ضد مت کرو نگین، چائے پی لو، تمہارے لیے ضروری ہے، بلکہ 1-2 بسکٹ بھی کھا لو۔ اس کا انداز تحکم سے بھرپور تھا۔ وہ رو پڑی تھی۔ مجھ پر زبردستی مت کیجیے پلیز، میں ابھی کچھ بھی کھانا نہیں چاہتی۔ خدارا میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں ارتضیٰ۔ اوکے ڈونٹ بادر، لو یہ گولی کھا لو۔ اس نے مہا کے آتے ہی ٹیبلٹ لے کر نگین کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ کون سی گولی ہے؟ وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ ریوالور کی نہیں ہے یار، کم آن ڈونٹ اوور ریئیکٹ لائک دس۔ ارتضیٰ نے اسے ڈپٹا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ کہنے کو تھی کہ ارتضیٰ نے بلا لحاظ اسے رکھ دیا تھا۔ شٹ اپ نگین، جیسا کہا ہے ویسا کرو، یہ سکون کی ٹیبلٹ ہے اور اس وقت تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے، کھاؤ اسے۔ اس نے آپ ہی اس کے منہ میں گولی ڈال کر پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ نگین کو نگلتے بنی تو گھونٹ بھر کر اس نے گلاس ارتضیٰ کو واپس کر دیا۔ دل تھا کہ متلائے جا رہا تھا، مارے ٹینشن کے اسے چکر آنے لگے تھے۔ ناؤ یو آر سچ اے لولی گرل۔ وہ اسے دیکھ کر بشاشت سے مسکرایا تھا، پھر بہن سے بولا، مہا نگین کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں یہ تمہارے کمرے میں ہی رہے گی، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ اوکے بھائی، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، میں ان کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گی۔ مہا نے اس بات میں سر ہلایا اور نگین کو ہاتھ پکڑ کر دوستانہ انداز میں اپنے کمرے کی طرف لے گئی تھی۔ نگین کے پاؤں جیسے گھسٹ رہے تھے۔ چلو فراز تم میرے ساتھ چلو، اب وقت بہت مصروف گزرے گا صبح تک۔ اس نے فراز کو اٹھنے کا اشارہ کیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، تم تھوڑا ویٹ کرو گے، میں ذرا کپڑے بدل آؤں، جانے واپسی میں کتنی دیر ہو جائے۔ اوکے آپ جائیے، میں انتظار کرتا ہوں۔ فراز نے سر ہلا کر اجازت دی تو ارتضیٰ تیز قدمی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ادھر فراز کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نیند جانے کہاں جا سوئی تھی، بس دل کو دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ اف، یہ لمبی رات کب اختتام پذیر ہوگی اللہ، اس نے بے کسی سے سوچا تھا اور سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔